بالکل حق تے نہیں ہو، حضرت علی حق تے، یہ کوئی لکی چھپی گل ہے؟ سب اہل سنت کی اہل تشیع کی جو ہے نا محمد فرقے سب نے چھان بین کر کے رسول اللہ دی حدیثاں دیکھ کے صحیح جڑیاں فیصلہ کیتا بھی جنیاں جنگاں حضرت علی نے لڑیاں، خواہ ام المومنین نہ طلحہ زبیر نہ جنگ جمل، یا حضرت معاویہ نہ جنگ صفین، یا خارجیاں نہ نہروان دی جنگ، تیناں چیز ایک عالم نہیں نکلیا مسلمانوں جن نے آخیا ہوئے کری حق تے نہیں، سب نے کیا کہ حق کری دے نال ہے، باقیوں کو غلطی ہوئی، کسی نے آخیا وہ غلطی ہے، کسی نے آخیا گناہ، مگر انہوں نے سچا کسی نہیں آخیا، اور شکر ہے انہوں نے ایک طبقہ جڑا سی وہ بہت دین دے نیڑے سی، وہ اپنی غلطی مان گیا۔ اما عائشہ روندیاں رہیاں ساری عمر، دوپٹہ تر ہو جاتا، صحابہ نو پوچھدیاں کہ تسی کیوں نہ مینوں اسے روکیا، میں کیوں میدان سے کی میرا کام سی؟ اسے عبداللہ بن عمر نے آخیا ماں کی روک دے تینوں، تیرا بھانجا اسے چلتے غالب سے عبداللہ بن عبید تو نہیں منی کہ، مگر روندیاں سی، توبہ کر کے گئیاں، شکر ہے کہ وہ دیندار سی، حضور دی بیوی سی، جنتی بیوی ہے، انہیں توبہ کی۔ حضرت زبیر میدان صد کے علی نے آخیا تینوں یاد ہے جب تو ایک دن میرے نال محبت کر رہا پھپھی دا پوسی حضور گزرے تو آخیا زبیر تو علی نال محبت کرنا، تو آخیا ہاں، تو فرمایا ایک وقت آؤ گا کہ تو یہ جنگ لڑیں گا اور تو ظالم ہوئے گا، تو غلطی جی میں اسے بھی کوڑا موڑیا کہ توبہ میں میدان چھڑ گیا، رستے کی نماز پڑھتا بے ایمان نے کہ شہید کر دیتا، مگر حضرت معاویہ وغیرہ دے گروہ توبہ نہ کی، یہ اپنی گل چڑھے رہا، ہرن لگے تو قرآن کھڑا کرتا فریب دے طور ثالثی دھوکھا کر لیا۔ یہ دن بدن نے اللہ کے رسول نے آخیا حدیث عمار متواتر کہ جڑا گروہ عمار نو قتل کرے گا باغی ہوگا، یہ جنت ال سدو گا جہنم وال۔ کیسا منظر سی کہ اللہ کے رسول کی مسجد بن رہی سی، لوگ ایک ایک پتھر لے سی، عمار دو دو لیا، اور عمار کوئی چھوٹا جا بندہ جو ماں سمیہ جڑی اسلام کی پہلی شہید ہوئی، ابو جہل نے دی ماں نو شہید کیتا اور باپ یاسر نو قتل کیتا، تے حضور گزرنا تے دونوں جکڑے ہوندے سی، آپ نے آخنا آلے یاسر صبر کرو تو علی اللہ دا وعدہ جنت دا، ایسے خاندان سے 90 سال تو زیادہ عمر تک جو حضرت علی جناب تے شہید کرتا گیا، تے لوگوں نے فخر کیتا، دو آ گئے قاتل کہ مینوں انعام دے، میں ماروں قتل، حضرت عمر بن عاص بیٹھے تھے، وہ بھی حضرت معاویہ دے دستے راضی، میں جانتے انہوں نے آخیا معاویہ یار انہوں نے چاہیے ایک نو راضی ہو جائے دوزخ جان لی، کیوں عزت کر ایک لے جانا ہی جانا، حضور تے فرما چکے کہ عمار دا قاتل جہنمی۔ تو رسول کریم علیہ السلام دی واضح حدیثاں دے عقیدے درست رکھنے، یہاں جھگڑیاں چاہ کے جو نبی پاک دس دو پھرنا نہیں۔ علی دے بارے رسول کریم علیہ السلام نے خود نبی پاک علیہ السلام اپنے حجریاں تو نکلے، حضرت علی بھی نال سی، ابو بکر اور عمر بھی نال سی، اس ویلے حضرت علی رضی اللہ جتی کا تسمہ ٹوٹ گیا چپل کا، انہوں جتی گنن لگ پہ۔ باقی جڑے صحابی بیان فرماؤں ابو سعید خدری کننا جلوسن ننظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرخیاں جڑیاں صحیح کڈیاں وہ لیا کرو، ملاوٹ والیاں چک کے پرا مارو کہ کیوں دین سے ملاوٹ کر دی۔ نبی علیہ السلام دے انتظار بیٹھے سی، فخارا جا رہا من بعض بیوت نساء، نبی علیہ السلام اپنی بیویاں چک دے گھروں نکلے، قال فقمنا معه، اسی بھی حضور دے نال اٹھ کھڑے ہوئے، فن قطعت نالو، حضور دی جتی ٹوٹ گئی، خلف علی یخسب، حضرت علی لے کے تو گنن لگ پیا، فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور چل دے گا نال، ثم قام ينتظر وقمنا معه، پھر حضور انتظار کھڑو گئے کہ علی یاد ہے، اسی کھڑو گئے، فقال اس نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علم غیب ہے جڑا اللہ دیندا، یہ منکر بھی مسلمان نہیں کہ اللہ نے اپنے نبی نے دسیا ہی کچھ نہیں، یہ بھی گمراہی ہے، یہ آخنا ہر وے جانتے سب کو بھی نہیں، غلط کیا لیا، اللہ اللہ ہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے ان منکم من یقاتل علی تاویل ھذا القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، جس طرح اس قرآن منواؤں سے مینوں جنگاں لڑنیاں پئیاں، تواڈے چ ایک آدمی ہے جنہوں قرآن دی تشریح تے جنگاں لڑنیاں پئیاں، ہن ایک مسلمان ہے کلمے نوں مندا مگر قرآن دی غلط تشریح کرنی، اس ایک بندے نوں جنگ کرنی پینی۔ فاستشهد فی ان ابو بکر، اسی پھر ایک دوسرے نوں ویکھیا تے حضرت ابو بکر عمر بھی نال سی، انہاں آکھیا یا رسول اللہ اسی میں، عمر نے آکھیا میں فضول نے پڑھنا نہیں، فقال لا، نہ توں تے نہ ہے، ولکن خاص نال جڑا میری جتی گنڈ رہا ہے، جنوں قرآن دی خاطر لڑنا پینا کہ لوگ اسے قرآن دی تشریح غلط کرنا۔ اے سمجھو 2487 نمبر سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یہ سارا جڑی کتاب ہے جو راوی سب بیان ہوئے، اس پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگاں دے بارے پیشگی بتاتا بے حق وہ نال ہونا۔ اے ہن تسی دیکھو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خارجی لوگ جڑے انہوں دے بارے جی فرمایا، اے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری اور وہ سمجھو جلد جڑی نا 12ویں تے صفحہ 299، فی ھذا الحدیث من الفوائد غیر مات کرنا من کا بطن عظیم علیہ، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آنا ہے
مسلمانوں کا ایک گروہ دین چوں نکل جانا جویں تیر کمان تو پار ہو جاتا نا، ادا نکل جانے، اور اس محمد دے بدترین لوگ ہونے ہیں، انہوں نے قتل کرنے والے بہت انعام ہے۔ اگر میرے زمانے چ ہوں میں ادنا ہی قتل کرتا جویں عاد اور سمود قتل کیتے، کہ انہوں نے وہ قتل کروں گا جڑے مسلمانوں چ اسے گروہ بن گئے ہونے ہیں، جڑا حق تے ہونا نا وہ ہاتھوں مارے جانے، مور لا گیا جڑا انہوں نے ایک گروہ خارجیاں دے حضرت علی کے زمانے چ نکلے، آپ نے انہوں نے جنگ لڑی، وہ قتل ہوئے۔ وہ تو پھر امام لکھ لے بے اس حدیث چ حضرت علی کی کتنی شان نکلی، وَأَنَّهُ كَانَ الْإِمَامُ الْحَقُّ، اور یہ پتہ لگا کہ صحیح حکمران اس وقت حضرت علی سی، وَأَنَّهُ كَانَ عَلَى الصَّوَابِ فِي قِتَالِ مَنْ قَاتَلَ فِي حُرُوبِ فِي الْجَمَلِ وَالسِّفِّينِ وغیرہ، ایک نے بھی باہر نہیں کھڑا۔ کیا جنیاں نہ انہیں جنگ لڑی، پاویں جنگ جمل بی بی عائشہ دی، پاویں حضرت معاویہ جی، پاویں انہاں حق وہ نال ہی سی، صحیح رستے تے ہوئی۔ ہوں خارجیاں کا گروہ کے بارے جو ہے نا اصل مضمون ہے، دوسریاں کے ضمن آ گئی۔ خارجیاں نے جدو حضور نے کہتا اسلام تو نکل جان، اور حضرت علی نے انہوں نے قتل کیتا، ادھر آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی نقطے کی گل ہے، مسئلے نو ہور چھڑ دینا، اے جڑی تکفیر ہے نا کہ مسلمان ایک دوسرے کافر کہہ رہے، اتنے آلہ حضرت نے بہت قیمتی بات کہی ہے کہ جنہوں نے رسول کیا سی نکل جانے اسلام سے، مگر علی نے انہوں نے کی سلوک کیتا، جہاں دسیا سی کہ خلیفہ حق ہوگا یہ ہاتھوں مارے جان گے، حق تے نے انہوں نے کافر سمجھا، انہوں نے مال جڑے سے کھولا ہے، انہوں نے عورتیں لاؤنیاں بنائیاں، انہوں نے بچوں کو غلام بنایا، کافر سی تو پھر یہی سلوک سی۔ کافران جنگ ہوئی ہے، جوانوں قتل کرو، بیویاں انہوں نے لاؤنیاں بنا لو، مارو ضبط کرو، کوئی سلوک کیتا ہے؟ کیوں پھر یہ فرق ہوا؟ نالے انہوں نے کیا اسلام چوں نکل جانے، نالے سلوک مسلمانوں آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دی جنگ جیسے ہوئی تو کئی جڑے سی نا جذباتی سپاہی انہوں نے آخیا جب تو جنگ لڑی یہاں تو سانوں اجازت دے بھی ہوں انہوں کا مال بھی اور انہوں کی عورتوں کھولی، جان دے دی حلال ہے، بندے مارے ہے، تو یہ کیوں نہیں یہاں کا حکم بھی یہاں کا مال دینا وہ بھی اسی چھین لئیے، مال غنیمت بنائیے، اور انہوں نے بچے عورتیں لاؤنیاں بنائی۔ ایس پاروں حضور نے کیا قرآن کی تعویل تے رہے گا، اسے بڑے بڑے دماغ خراب ہو جانے، کافر ہے تو پھر کافرانہ سلوک کرو، نہیں کہا یہ درمیان دی راہ کری۔ اسے علی سی جنہوں اللہ کے رسول نے علم دیتا سی، جنہیں سنبھالیا امت، اور سارے سارے فقہاء محدثین دفتر پڑھے پڑھو تو پتہ لگے نا کہ اس معاملے چ امت کا پیشوا رہی ہے کہ مسلمان باغی ہو جانا، انہوں نے کی سلوک کرنا، یہ نہ قرآن سے ہے نہ کسی حدیث سے۔ قرآن حدیث جڑی تلوار ہے کافراں مشرکاں دے خلاف ہے یا مرتداں دے خلاف ہے، حدیث سے کسی باغی دے بارے چ نہیں حضور نے کچھ دسیا کہ انہوں نے کی برتاؤ۔ اس بارے حضرت علی جڑے اعلان کیتے نا تو جو سلوک کیتا انہوں امت مننا واہ قدوۃ فی ھذا الباب، اس چیپٹر چ امت دے کے صرف علی کھڑا، پاویں وہ مخالف پاویں من لے، سب نے اتوں ہی لیا بھی انہوں نے ہوں کی برتاؤ۔ تو جدوں کسی نے آخیا بھی انہوں عورتیں بھی حلال ہونی چاہیے، جنگ دے نال لڑی، آپ نے پھر آخیا ایسی گل کہی جتے پھر ہر کوئی چپ کر گیا۔ آپ نے آخیا اچھا اگر ان کی عورتوں لاؤنیاں بنانا تو کون ہے جڑا پھر اٹھے، اور نبی دی بیوی حضرت عائشہ نوں لے لگے، سب نے کرنا چاہت رکھے توبہ توبہ تو امت دی ماں، تو فرمایا امت دی ماں نہیں تسی لونڈی بنا سکے، دوجیاں دی عورتاں جڑیاں انہوں نے متوالی حلال کر دیا، وہ کافراں دا قانون وکھرا ہے۔ یہ مسلمان جڑے سی انہوں نے بغاوت کی انہوں نے دلیا تھا کہ بغاوت کچلنی ہے، ایک کافر نہیں کہ انہوں نے مال دا اعلان کرتا کہ جڑا تہاڈا کیمپ سی وہ جو مال ساڈے قبضے جہاں جہاں ہے آ کے پہچان کے لے جائے، دین کھول دیتا۔ ساری امت نے منیا کہ قتال البغاۃ جڑا نا کہ باغیاں نہ کیویں جنگ ہوئے، یہ سوائے حضرت علی تے کسے دے پلے کوئی قانون، جو حضور نے فرمایا ایک تعویل قرآن تے لڑوں گا، قرآن کی جلو تشریح ہوگی اس پہ جنگ لڑوں۔ تو آلہ حضرت کے سامنے جدو آیا وہ سارے پیش پہ گیا نا کیا رضی جڑے آئے یوں ہیں، مگر آخر پھر آدم جی سوچنا پیا بھی جو کچھ بھی ہے کلمہ پڑھ دے، اے فتاوی رضیہ یہ سمجھو نا تیسری جلد ہے۔ اور آلہ حضرت جو اتنے آئے 310 عالم نہیں ہوتا، کوئی گل نہیں، مسئلے سے اختلاف ہو گیا، سمجھ کا فرق ہے، ادب کرنا چاہیے۔ مولانا احمد رضا خان مرحوم جیسے فوت ہے، مولانا ناصر علی تھانوی، اتنا اختلاف ساری عمر اعلیٰ حضرت لکھتے رہے، کافر ہے جنہوں نے کافر نہ منے وہ بھی کافر، مگر وہ سامنے جدوں انہوں نے ایک آدمی نے آخیا احمد رضا مر گیا، آپ نے اتنا ڈانٹیا کہ نہ مرادو اتنا ادب ہی نہیں تمہیں آیا کہ کالم دین تھی، کنے گمراہ فرقیاں کا مقابلہ کرتا، تو یہ ذکر کرتا جیسے کوئی بازاری آدمی آئیں گے، تو عالم کہیں نو امام کہیں نو، کوئی چج کی گل کر۔ تو ساڈے تے لکھ کے نا رسالہ بہت لمبا لکھا، خیر حدیثاں چاہ بھی خرابی آ بھی اے فکرے سن دے قابل۔ اصل یہ میں تقریر کی ہے کہ حضرت علی کے بارے میں مشہور ہے، لوگوں نے جشن منایا کہ وہ مولود کعبہ 13 رجب میں پیدا ہوئے، ثبوت کسی کو بھی کوئی
یہ بھی ہمیں شیعہ لوگ اپنی مرضی نہ جیسی جڑے میلاد النبی منا لینے، کوئی ثبوت ہی ہونا چاہیے. نہ سنیا کو کوئی ثبوت ہے کہ حضور 12 ربیع الاول میں پیدا ہوئے. اے علمی گلاں کوئی لیاوے دلیل کہ آپ کا پتا کہ آپ 12 ہوئے سے؟ کچھ نہیں. کوئی 2 آندا، کوئی 8 آندا، کوئی 9 آندا، منہ کوئی آندا رمضان شریف پیدا ہویا، کوئی آندا محرم سے ہویا. بڑے بڑے عالم کچھ بھی نہیں کسی کے پلے پیدا ہوئے حضور پاک. بس اتنا ہی ہے کہ حضرت علی کدوں پیدا ہوئے. عام طور سے سارے شیعہ دوستوں نے 13 رجب اے رجب کا مہینہ جی 13 تاریخ سی. حالانکہ آپ ہی لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر الصادق کی جی روایت ہے نا، یہ تاریخی گلاں وکھی، وہ 7 شعبان دی ہے کہ شعبان جڑا مہینہ ہونا وہ 7 تاریخ میں آپ پیدا ہے. وہ کئی لکھا کہ شعبان کی 23 بھی لکھی، اے رجب کی 5 لکھی. تو یہو جہاں گلاں جڑیاں کچیاں انہاں پاروں جلوس بڑے خرچ دین خامخواہ خراب کرنے والی گل. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی وہ معاملہ آ گیا بھی آپ نے خارجیاں نے جو سلوک کیا، اعلیٰ حضرت نے وہ حوالہ دیتا کہ کافر کہنو ہٹ جاؤ مارے جاؤ گے. تسی کہ جڑے شیعہ کافر ہو، جڑے بریلوی کافر ہو، تے ٹکڑے ہو کے مر جاؤ گے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستان کافراں نے کچل دینا ہے، تہاڈا نشان ہی جانا. خدا دا نام منو، حضور دا نام دنیا باقی رہن، کلمہ چلتا رہن دیو، مسئلہ آباد رہن دیو. مسئلے دا فرق ہے، تیری سمجھ کچھ آیا تجھے کچھ، کوئی گل نہیں، یہ کچھ نہیں بگڑتا. لکھ لکھا کے 3 سطر مگر ہاشا للہ اینیا وجہ نہ ثابت کر کے گمراہ الحدیث دین سے لکھے آندے ہاشا للہ کہ توبہ توبہ، ہم پھر بھی دامن احتیاط ہاتھ سے نہ دیں گے. کہ جو احتیاط دا دامن نا وہ ہمیں لکھتی ہیں میں وہ جذباتی گلاں، مگر جب گل آوے کہ نچوڑ کٹ اسی احتیاط دا دامن نہیں چھڑنا. اور 1000 ہمیں جو چاہیں کہیں، ہم دنہار ان کو کفار نہ کہیں گے. اے وہابی اور اہل حدیث اللہ جن انسانوں جو مرضی کہنا اسی ہر دن ان کافر نہیں کہاں گے. کلمے دا احترام کرنا، ہاں ہاں یوں کہتے ہیں اور خدا اور رسول کے حضور کہیں. آندہ یہ سانوں پوچھے کہیں گے یہ لوگ عاصم ہیں، غلط کار ہیں، خاطی ہیں، غلطی سے ظالم ہیں، بدعتی ہیں، ضال ہیں، مضل ہیں. یہ ساری گالاں کڈاں کہ وہابی جڑے گمراہ مبتل ہیں، غوی ہیں، مگر ہے ہاتھ کافر نہیں، مشرک نہیں، اتنے بدراہ نہیں. آندہ جے کو پوچھے پھر کافر ہے مشرک، توبہ کرنا. انہیں نہیں کیا گزرے، اپنی جانوں کے دشمن ہے، عدو اللہ نہیں. اللہ دے دین دا کچھ نہیں بگاڑ دے، اپنی جانوں سے ظلم کر دے کے مسئلے ہمیں سخت کر. یہ چلو ناراضگی دار کی کہ وہابیہ بھی کیوں ہمیں سخت، مگر کیا توبہ توبہ توبہ، اسی کافر نہیں کہیں گے نہ ان کچھ بھی. یہ غلط گل. آخر سے پھر لکھا کہ جڑا ساڑیاں فقہ دی کتاباں انہاں جو لکھا ہوندا کہ فلاں گل جڑا کہے وہی کافر ہو جاتا، فلاں بہت فتوے اور جاہل ملا وہی کٹھے کر کے نا سپاہی صاحب اپنے چھاپ دینی ہے، شیعہ اپنے چھاپ دیں، وہ فتوے لب جاندے. ایسے جفیلے ہی مولوی سے اس گلوں بھی کافر ہے، اس گلوں بھی کافر. 311 سال سمجھو خطبے کا نچوڑ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وَقُولُ يَذَرُ لِلْعَبْدِ الضَّعِيفِ غَفَرَ اللَّهُ تعالیٰ لَهُ. اللہ تعالیٰ مینوں بخشے اے فقیر ضعیف بندہ اللہ دا دس رہا کہ میں تمہیں نچوڑ دسا کہ انہاں فقہ دی کتاباں تو دھوکھا نہ کھایو. فَإِنَّهَا هُنَا فِي كَلِمَاتِ الْعُلَمَاءِ اطلاق فی موضع تقیید كما هو دعوى كثير من المصنفین فی غیر مقام. کہ کتاباں لکھنے والے نے جتھے کنڈیشنل لکھنا سی نال شرط لاؤنی سی چھڈ گیا. کھلا کہہ گیا کہہ دینا کافر ہو جانا، پچھلیاں دا پٹھا بہ گیا، فساد پہ گیا. حالانکہ انہاں مقامات تقیید چاہیے تھی، مطلق نہیں سی لکھنا کافر، نال لاؤنا سی کہ ایڈاں کبھی کافر ہوندا. وہ کی کہنا وَإِنَّمَا مَحِلُّ الْإِكْفَارِ بِإِكْفَارِ الْمُسْلِمِ. دلیل ایک جڑی سی نبی علیہ السلام دی، وہ انہاں مولویوں نے ہتھیار بنا لیا، حضور نے ہی برت لیا دے دینا کافر کو. کہ نبی علیہ السلام نے کیا جڑا کسی مسلمان نو کافر کہے یا جنہوں کیا جو کافر ہے تو وہ ہو گیا، تو نہیں جو کہن والا ہو گیا. انہوں نے آخیا نہیں جو کافر کیا حضور نے کیا کہن والا کافر ہو جانا. اس تو سارے گروہ کافر ہے. انہوں نے سانوں کافر آخیا وہ آپ ہو گیا، فلانا نے فلانا. اے دلیل بنا دی کہ جدو حضور نے کیا کافر کہن والا آپ کافر ہو جائے. مولانا نے آخیا کانا ذالک الان شبہۃ والا تعویل اللہ عالم اینو آدھے. وہ آدھے بھائی انہاں ملاواں اور عالماں نال لکھنا چاہیے سی کہ جڑا کافر کہے لان شبہۃ او تعویل، بلا وجہ کہے کوئی سبب نہیں، چنگے پڑے مسلمان وہ بھی مسلمان کہتا آ کافر ہے وہ ٹھیک ہے. انہیں پھر اسلام نے کفر کیا نا. تو جے وہ کول کوئی مغالطہ ہے، ہمیں وہ مغالطہ صحیح ہے یا غلط ہے، انہوں کوئی شبہ پہ گیا، کوئی تعویل ہے پھر کافر نہیں. پھر انہیں کافر کیا تو بیچارے نے اپنی جگہ گل سمجھی. اور یہ دلیل انہاں نہیں لکھی، حدیث پاک سے پتہ لگتا جڑی امام بخاری نے پھر چیپٹر لکھا کہ جڑا بلا تعویل کہوں گا وہ کافر ہے،
جڑا تعویل نہ کہے کچھ نہ کچھ وہ ذہن غلط بات بہ گئی. وہ حوالہ کی کہ حاطب بن ابی بلتا بدری صحابی رسول کریم علیہ السلام نے ارادہ کیا مکے سے چڑھائی کرنی مگر اس پاروں پہ اللہ کا شہر ہے اس سے خون خرابہ نہ مخفی رکھیں کہ گل نہیں پتہ لگنا چاہیے. اچانک مکے پہنچ جائیے جنگ دی نوبت لا مگر اس صحابی نے جاسوسی کر دی. یہ بال بچہ سی مکے انہوں دی محبت چلو کافراں تے احسان کرنا میرے بچوں کا کوئی لحاظ کریں گے. خط لکھ دیتا اور ایک عورت نے دیتا تو مکے جا رہی ہیں مکے دروان دس دیں کہ حضور چڑھائی کر رہے. بہت بڑا راز جڑا سی اسٹیٹ کا ایسی گل اور دین ہی تباہ ہوا کہ مکے جنگ ہو جائے دیکھ دیتا. مگر وہی دے ذریعے اللہ کے رسول کو پتہ لگ گیا بھی انہیں حاتب نے خط لکھتا اور ایک عورت کے حوالے کرتا. آپ نے حضرت علی مقداد اس طرح زبیر 4 بندیاں کی ڈیوٹی لائی اونٹ گھوڑیاں سے چڑھ جاؤ تے روضہ خاک ایک مقام ہے اتنے قافلہ ملے گا اس عورت کا خط برآمد کر. یہاں جا کے گھیر لیا انہوں نے پوچھا انہیں آخیا کوئی میرے کو خط دیکھا جاتا لبا کوئی نہ. آخر حضرت علی نے آخیا گل سن یہ گل ایویں نہیں ٹالنی جس خدا دے نبی نے سانوں کیا وہ غلط نہیں آتا خط دے دے ورنہ تینوں ننگیا کر کے تیری شرمگاہ بھی پھوڑنی چاہیے میں تلاشی لے لیں. یہ کوئی چھوٹی جی گل ہے تو خط جا رہی ہیں حکومت کے خلاف اور دینی نہیں. اس تو ڈر کے پھر انہوں نے سر دے وال کھولے نیڑیاں دے وچ گنیا سی چھپایا دے. خط جدو مدینے آیا حضور دے آپ نے ہاتھ بن بلا لیا. اے تعویل نہ ایڈے بدری صحابی نے حضرت عمر نے کیا مینوں اجازت دیو میں اس منافق کی گردوں گا. منافق کیا ہوں مگر اتنے حضرت عمر کافر ہویا نہیں. انہیں سمجھا بھی انہیں اجرا جاسوسی کی یہ کہا مسلمان دے ایک مغالطے پر یہ امام بخاری آدھے کہ انہوں نے حضرت عمر نے مسلمان نہیں کیا اسے وہ ذہن یہ مسلمان کوئی نہیں پاوے وہ غلطی نکلی گل انہیں بیچارے نے کہا یا رسول اللہ میں کافر نہیں ہویا بچوں کی محبت نے غلطی کراتی میرے بچے میرا خاندان اتنے کوئی نہیں میں پردیسی ہوں میں کہا چلو میرے بچوں کا اس پر لحاظ کریں یہ احسان وہاں سے کیا میں جانتا سی کہ اللہ کے رسول کا بغاوت سے کچھ نہیں سکتا. حضرت عمر نے آخیا مینوں اجازت دے اس منافق کی گردن اڑا. آپ نے فرمایا نہیں یہ بدر چ گیا شاید اللہ تعالیٰ نے انہوں نے قصور معاف کرتے وہ جان چھڑائی. اتنا ہی حضرت عمر میں عائشہ سے بتان لگا حضور نے مجلس آخیا یار اس عبداللہ بن ابی نے میری عزت حملہ کیا میری مدد کرو کیوں انہیں میری بدنامی کی تھی. اس ایڈا چوٹی دا بندہ جہے گھر تو روزانہ 80 اصحاب صفا روٹی کھاتے تھے غلطیاں ہوندیاں بشراں کو اللہ بخشن والا سعد بن عبادہ اور مکے ہوں حضور نے جو 10-12 بندے نقیب مقرر کیے آپ نہیں اجے آئے ہر قبیلے سے قابل مقرر کرتا کہ تسی اپنے اپنے قبیلے میں سنبھالو دین پھیلاؤ. بعد میں بھی آدمی تے سعد بن عبادہ نو 12 تے سردار مقرر کیا ایڈا چوٹی دا بندہ مگر وہ خاندان جڑا سی وہ بھی وہی سی حضرت جڑے عبداللہ بن ابی دا اس ایک دوسرے قبیلے دا حوصلے قبیلے کے بعد آدمی نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ ساڈے چوں جنہیں تہاڈی عزت حملہ کے حکم فرماؤ خدا سر لا دی تے جے ساڈے بھراواں چوں تاج کو. اے حضرت سعد بن عبادہ سے جاہلیت غالب آ گئی غصہ آ گیا خاندانی نے کہا تو تدے بڑھ بڑھ کے پوچھدا تو سمجھدا میرے خاندان چوں نہیں تو میرے خاندان دے بندے عبداللہ بن ابی کی حفاظت کر. دونوں فریقاں نے تلواراں کر لیاں یہ منافق کیا حضرت سعد اے وہ گلاں جت تو سپائے صحابہ سمجھے بھی مغالطے پاروں کوئی آندا نا ابو بکر مسلمان نہیں تھے یہ ادا ہی جے حاتم نے کہہ تے حضرت عمر باریک مسئلہ داد اعلیٰ حضرت نے فرمایا شبہ اور تعویل نہ کراندا بے شک دا خیال غلط ہے مگر انہوں نے ایک مغالطہ لگا وہ آندا ہے کیوں حضرت علی کے بجائے خلیفہ بنے کیوں نہیں حضرت فاطمہ نے وراثت دی روڑے یہاں پاروں کافر نہ کو آندے یہ موقع جڑا کہ کسی نے مسلمان نو کافر کہے وہ جدوں کوئی شبہ نہیں کوئی تعویل نہیں خام خواہ وَإِلَّا فَلَا ورنہ اگر اس کو چھوٹا موٹا بھی کوئی مغالطہ نا وہ کافر نہیں ہو سکتا. فَلِأَنَّ مُسْلِمًا بِظَاهِرِهِ کیونکہ وہ جڑا نا کہن والا وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہے. وَلَمْ نُؤْمِرْ بِشَكِّ الْقُلُوبِ اور سانوے حکم نہیں ہویا کہ لوگوں دے سینے چیرو وَتَتَلُّ إِلَىٰ مَقَامِ الْغُیُوبِ اور نہ سانوے حکم آیا بھی پوشیدہ راز لبے پھرو. وَلَمْ نَاصِرْ مِنْ وَلَا إِنْكَارِ شَيْءٍ مِنْ ضُرُورِيَاتِ الدِّينِ جو جنہیں کیا نا کہ فلانا نہیں نیک وہ دے کولو سانو ایسی شاید نہیں لبھی جہاں جڑی چیزاں مسلمان دا بچہ جانتا کہ اللہ ہے کیا محمد اللہ دے آخری رسول ہے کیا یہاں دا انکار کرے یہ نہیں انہیں کیتا. فَكَيْفَ يُحْجَمُ عَلَىٰ نَذِيرٍ مَا حَجَمَ عَلَىٰ ذَلِكَ السَّفِيهُ آندے جو اس بے وقوف نے کیتا کہ کافر کہتا اسیں یہ حکم کر دیے کہ رن چاہ کے کہہ دیے کافر ہو گیا اس احمق دے نال دی هذا هو التحقیق عند الفقهاء الكرام هذا آندے آج نچوڑ جڑا کتاباں ساریاں کھنگال کے میں کڈیا کافر دا نہ پڑھ لیا کرو عبارت اس دا مطلب یہ ہوندا کہ اگر خام خواہ کہے
پھر بالکل لانتی ہے۔ اور اگر کسی مغالطے پر ہوگا تو حضرت عمر نے نہیں کیا انہوں ہاتھ بند منافق، حضرت سعد بن حضیر نے نہیں کیا کہ سعد بن عبادہ منافق، وہ کافر ہوئے مغالطہ۔ اور اتنے پھر لکھ دے یوزینو بذالک من احاطہ بکلام وطلع مرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، آندے جو بھی علماء دیاں کتاباں ساریاں پڑھوں گا انہوں دی تہ تک جاؤں گا وہ میرے رکن پا دوں کلمہ گونا ہے نا کافر کہندے پھر فرماؤں دے ارا ترى ان الخوارج خذلهم اللہ تعالیٰ، وہ خارجی جڑے نکلے سی آندے ویکھ لو خارجی نے آکھیا علی بھی کافر ہے، عثمان کافر ہے، طلحہ زبیر کافر ہے، عائشہ کافر ہے، سوائے ابو بکر عمر دے انہوں نے سب نوں کہتا کہ حضرت عمر تو بعد جن نے آئے کافر ہی کافر، یہ وہ خارجیاں دا دین۔ اور نظا اینا نہیں رہے بھی کافر ہے، انہوں نے ایک دین نواں کڈیا۔ اس تو خارجیاں دے بھی کئی گروہ سمجھانی پیندی گل، خارجی بھی نہیں کہنا چاہیے، خارجی یہ نہیں کہ حضرت علی تو باہر ہو گیا تو خارجی ہو گئے، نہیں، یہ کوئی جرمی بغاوت ہے، اسلام تو نکلنا نہیں۔ اس تو حضرت عثمان رضی کے خلاف اٹھے، علی دے اٹھے، یہ سب جو کچھ ہے لڑائیاں یہ سیاسی ہے کہ انہوں نے حکمرانوں نہیں من، یہ بغاوت چاہیے اسلام چ نکلنی ہو۔ اسلام سے کوئی فرقہ نکلیا جا خارجی ہے جنہوں نے آخیا اسلام سے، انہوں نے اسی کہنے ازار کا نافع بن ازرق کا گروہ جنہوں نے اینا ہی نہ کیتا کافر آخیا، کافر والے سارے قانون لاتے، یہاں دا مال بھی جائز ہے، یہاں دی عورتیں لاؤنیاں، یہاں دے بچے غلام بنائے جاندے، انہوں نے قتل کرنا جائز، سارا دین بدل کے رکھتا، جو کافران دے سی مر جائے سارے مسلمانوں کے لاتے۔ اور انہوں جو بھی جڑے نیک سی کہ حضرت علی نہیں منیا مگر اچھے سی معدل عبادی وغیرہ، انہوں نے کہا یار کیوں اسلام چوں نکل جائے، ٹھیک ہے لوگ اسی سمجھنے غلطی سے، مگر غلطی پر انہوں دا مال حلال ہو گیا، انہوں دی عورتیں لاؤنیاں بن گئیں، کیوں کافر وہ پھر وہ خارجی جڑے ایسے بے دین سی وہ قتل ہوئے، وہ دین چوں نکل گیا سی، انہوں نے قرآن دا سارا حکم ہی بدل کے رکھ دیتا بے جو کافران دے قانون سی مسلمانوں دے لا اس تو لکھ دیا ارا ترا تو ویکھدا نہیں ان الخوارج خذلهم اللہ تعالیٰ قد اکفر امیر المومنین مولا المسلمین علی رضی اللہ تعالیٰ۔ واہ اعلیٰ حضرت لکھ دیا انہاں خارجیاں نے چھوٹے بندے نو کافر نہ آکھیا، مسلمانوں دے امیر نو اور امت دے مولا نو، جدوں رسول اللہ جنگے حج تو واپس آؤندے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے، امام شوکانی لکھ دے بجے مولا جڑا نا من کن تو مولا فعلی المولا، علی مولا علی حدیث نہیں نا صحیح، پھر حدیث کوئی بھی نہیں صحیح۔ اینے صحابہ نے بیان کیا اور مجمع حضور نے ہاتھ پھڑ کے آخیا جڑا میں مولا وہ علی مولا، ٹھیک ہے وہ مانا کچھ ہو رہا ہے، شیعہ جڑے کر رہے نہیں محبت کا کیا، کیونکہ یمن جڑے لوگ گئے تھے حضرت علی انہوں نے آ کے جھوٹیاں شکایتیں کی، گروپ بن گیا اور آ کے سازش کی، انہوں نے ایک صحابی خود آدھے جنی دشمنی مینوں علی نہ سی کسی نہ نہیں، ادھر ایک آ گیا ادھر علی نے آ کی چاری نے حضور منہ پھیر لیں جڑے جدوں نہیں ہٹے تو اخیر آپ نے پوچھا تسی علی دے بارے چاہتے کی دسو نا کیا تھوڑیاں نہیں تھا، نال پوچھا کہ میرے نام محبت ہے کہ نہیں، کہنے کہ ہے تو آپ نے فرمایا من کن تو مولا فعلی اللہ، مولا دا مانا اتنے محبوب ہے کہ میرے نام اگر محبت ہے تو پھر علی تہاڈا محبوب ہونا چاہیے، یہ محبت کرو، ورنہ اگر یہ تسی دشمنی مول علی پھر کوئی نہیں، میرے نام محبت تہاڈی کوئی نہیں۔ اس تو نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ علی ہے میں عام آدمیاں جو نہیں، جناب چھوٹے موٹے بندے جی تہاڈے سے منافق اور مومن کی پہچان ہے، فرمایا جس خدا نے دانے نو اگایا کہ جانا پیدا کیتیاں، جے امت ویکھنا ہوئے بھی کون منافق ہے تو کون ویکھ لیو، جو علی نہ محبت کروں گا مومن ہوگا، جو ادنا بغض کروں گا جنہ مرضی کر لے پردہ پھر بچوں منافق۔ علی جڑا ہے میری جگہ تے ہے، میرے نام محبت ہے تے علی نہ محبت، تو لکھ تدے لکھا مولا المسلمین، صرف حاکم نہیں مسلمانوں دا مولا ہے، حضور نے محبوب کرا دیتا انہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کافر کیا انہوں نے خارجی، لہذا پھر انہوں نے حضرت علی نے کافر بنا کے سلوک کیتا، تہاڈی گل دے مطابق سی ایڈے بڑے نوں جو نہ کافر کیا بھی آندا بھی کافر ہے، چلو ثم هم عندنا لا يكفرون كما نص عليه في الدر المختار والبحر الراق في رد المختار وغيرها من معتبر الاسفار۔ عالم آدمی آدھے دے باوجود ایڈا حملہ کیتا انہوں نے حضرت علی سے، مگر اسی ہن بھی حنفی عالم انہوں نے کافر نہیں آندے، ساڈے دفتر پڑھے آندے دیکھ لو الدر المختار پڑھو، البحر الراق پڑھو، رد المختار، اور اس طرح ہی اور میں معتبرات الاسفار جننے بھی ساڑیاں معتبر کتاباں ساڈے علماء نے لکھتا کہ یہ جرم دے باوجود کہ علی جیسے بندے نو کافر کیا، مگر یہ کافر نہیں، انہوں نے کافر والا سلوک نہیں کرنا، مسلمان یہ بگڑے کما واما ما مر من تقریر دلیل التکفیر فانت تعلم ان لازم المذل ایسا یہ خطبہ چھپوا کے پوری دنیا میں دے دو کہ مسلمانوں جب جینا نا اس گل نو پلے بنو کہ ایک دوسرے نو کافر کرنا جرم ہے،
تسی کلمہ پڑھیا جھوٹا کہہ لو کہ وہ گل جھوٹھی ہے غلط، جی میں کنڈے شنڈے دا کے علم کی گل کر دو، مگر ہے کہ کافر اسلام چو کٹ دے، اسلام چ ادو ہی نکلنا ہے جس گل نہ اسلام چ بڑھیا سی۔ جدوں کوئی بڑے دی جو بندی نعوذ باللہ کہہ دے کہ میں محمد رسول اللہ رسول نہیں مانتا، بس آؤ سرحد ہے جنوں پار کروں گا اس دن کہو کہ کافراں چلا گیا، یہ اندر رہ کے نہ بکے تسی کہہ سکتے تیرا مسئلہ غلط ہے یار تیری دلیل کمزور ہے، کافر نہیں۔ اسلام چ بڑھیا رسول اللہ رسول مان کے یہ تو مکر جائے پھر کافر۔ تو آدھے خارجیاں نے کچھ کیتا مگر ساڈے دفتر پڑے کہ اسی انہوں نے کافر نہیں آتے۔ تے باقی جڑا آندا اسی علماء جڑے بناؤنے نا کہ فلانے نے آ گل کہی ہے وہ چوں گستاخی نکلتی ہے اس پر وہ کافر ہے، یہ بھی حل کر آدھے وہ جڑی یہ دلیل اسی بنائی نا کہ انہیں بظاہر نہیں غلط گل کہی مگر وہ گل چوں آ گل گاہ نکلتی ہے کہ انہیں آ گستاخی کرنی۔ آدھے پلے بن لا لازم المذہب لیسا بلازم، مذہب کسی دی گل چوں جڑا تسی نتیجہ کر دے وہ تہاڈا کڈیا ہے وہ مذہب ہی ہو، مذہب چو لازم جنا کہ وہ گل چو لازم آؤں وہ تھی بنا دے، اگر وہ اعتراف کرے کہ ہاں لازم آؤں تو میں مننا، گستاخی میں کرنی گسے پھر کہو، جب تسی یہ گل کر دے جی مگر جب نہیں توبہ توبہ تو یار میں گستاخی کا سوچا پھر آ تسی کیوں آدھے جی بنا مذہب لازم المذہب لیسا بلازم، کسی کی گل چو ایک نتیجہ کرنا وہ تہاڈا اپنا فہم ہے وہ مذہب نہیں ہو سکتا۔ رام الحدیث مغرا عند المحققین کما ذکر الشراح الکرام، رانے جڑا حدیثاں چاہتا سی ایسا کہنے والا کافر ایسا کہ وہ میں تشریح کرتی ہے وہ مراد ہے کہ جڑا بلا وجہ کہے جڑا کسی مغلط فہمی مبتلا ہے وہ مغالطہ دور کرنے کی کوشش کرو کافر نہیں۔ اے سمجھو رجب دے مناسبت نا حضرت علی دس دے کہ پیدائش میں دسیا دونوں ثبوت کوئی نہیں، کوئی آندا شعبان سے کوئی، مگر چلو اس مہینے سمجھا خارجیاں کا جو سلوک کیتا یہ دلیل دے طور پہ ایسے ایک مسلمان دے کان چ گل پینی چاہیے کہ کلمہ گو نو کافر نہ ہر مسجد میں اپنی مسجد من جتھے نماز دا وقت آئے نماز پڑھ۔ صحابہ کرام دے آخری دور سے خارجی بھی نکل آئے، رافضی بھی نکل آئے، اندازہ کرو کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ گھیر لیا، زبانی نہیں برا کیا محاصرہ کر لیا اور بعد شہید کیتا۔ میرے توڑے ورگا مولوی ہوندا جدوں پوچھا لوگوں میں نماز انہاں دے پیچھے پڑھی مسجد وچ قبضہ کر لیا انہوں نے باغیاں نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑے دل والا آدمی ہوں کی نماز یار پیچھے پڑھنی، مینوں برا کہیں جر مینوں قتل ہی آیا ہے مگر قربان جائیے ایڈا حوصلہ۔ صحیح بخاری سے لوگوں نے آ کے آخیا کہ امیر مسجد سے قبضہ انہیں باغیاں نے کر دے اور سارے دل نہیں چاہتے بھی انہوں نے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ تو بڑا جرم کر رہا ہے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ نماز سب تو اعلیٰ کام ہے جڑا کوئی آدمی کرتا، اس تو اگر ایک کام کوئی کرے اسے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے وہ نال مل کے کرو، اسے کیوں نہیں نہ رلا کو برائی کر رہا جدو میرے نہ ظلم زیادتی کرن وہ شریک نہ ہو تسی نہ وہ حصہ لاؤ میرے خلاف کوئی سازش۔ باقی نماز نہ چھڈیو، نماز جڑی ہے اسلام جوڑن والی گل، اور یا تسی یقین جانو کتاباں پڑھ کے تمہیں دسنا اسلام تے اس دن قیامت آئی جس دن بعد والوں نے چواں امام نہیں فتوا دیتا باہر حالانکہ فرقے سب نکل چکے، پچھلے متاخرین نے کر لیا یا بھی کافر ہے دے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس مسجد نہ پڑھو، پڑھی ہے تو دہراؤ۔ یہ ظالم لوگ سی جنہوں نے فتوا ایجاد کیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت لی سب دس دیتا کہ بے وقت نماز پڑھنے والے آؤ گے، کٹ وٹ کے پڑھنے والے آؤ گے۔ صحابہ کرام دے نماز دے شہدائی اول وقت پڑھنی سونی پڑھنی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ساڈا کی بنوں گا؟ فرمایا بہتا شوق ہوا نا وقت سر پڑھن کا، اپنے گھر پڑھ لیو تے مڑ کے مسجد جا کے انہوں نے پیچھے نماز پڑھو، یہ نہ کہ پڑھ لی ہے ایک انہوں پیچھے پڑھو، ایک تاری فرض ہو جاؤ گی ایک اللہ نہ پڑھے گا۔ نماز چھڈن کی اجازت نہ دی جب نماز مسلمانوں کی جدی جدی ہوئی پھر یہاں کٹھے کتوں ہونا؟ اس تو ہر شیطان کا جن مولوی پہلا مسئلہ کروں گا اے حدیثاں پیچھے نہ پڑھو، جو بندیاں پیچھے نہ پڑھو، پڑھیلیاں پیچھے نہ پڑھو۔ یار گرنتھ پڑھ دے نماز گنگا رومو انہوں کا قبلہ ہے وہ قرآن ہے، کیوں ظلم کر دے؟ وہ عقیدہ نہیں صحیح مگر دین چو وکھاؤ مینوں روایت جیسے حضور نے آخیا عقیدہ پوچھو پہلے، امام نو عقیدہ پوچھن کا جسے ذکر ہے وکھاؤ۔ صحابہ کرام دے زمانے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حج سے گئے اور اس سال بعد ساری بلکہ نے 3 کیمپ لگے ہوئے جہاں زور چڑھے وہ مسئلے تے کھڑا ہو۔ ادھر نجدہ خارجی آیا جہاں حضور نے آخیا دین تو نکل جائے بحران والوں، ادھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کا گروہ آیا، ادھر عبد الملک بن مروان دا شام چ آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر چ کسے چ نہیں سی رہا، یہ نہ لڑائیاں میں نہیں ہونا مگر نماز ہر پیچھے پڑھ لیں تو لوگوں آخیا ہوں تو ساتھ نہیں کہہ رہا نماز پڑھتا، انہوں نے آخیا قرآن کا تعاون علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ اس جدو کوئی آتا حی علی الصلاۃ میں اس کی گل کیوں نہ منا،
جب وہ کہن گیا مسلمانوں ماریے وڈی ہے میں نہیں مانوں گا. ہاں نیکی دے کام چی میں نہ جاؤں اُلٹ بنا لی گل بھی نہیں نیک کام چی نہیں رہا. قرآن پڑھیا قرآن کا کڈا حوصلہ جڑے مشرک سی بت پرست ننگے بت پوجتے مگر کعبے شریف کا ادب کرتے. یہ انہوں نے گل رہی جس تو بچے آتے سی ورنہ جس طرح ابرا آیا سی ہاتھی لے کے اللہ مکہ تباہ کرا دیا مگر یہاں تے نیکی سی بے حرم شریف کا احترام بڑھا دیا اور سب برائیاں آ گئی بت بھی ہو گئے بچہ مگر بیت اللہ شریف کا ادب کافراں نے نہیں چھڈیا. بہت یہ خدمت کرتے سی یہ متولی سی پانی حاجیاں پلاؤ لنگر کھواؤ اور اتوں تک ہی بھی اگر کوئی آدمی حج سے دو آئے نا ایک میں اور ایک میرے باپ کا قاتل ہے بے حرم شریف جانے سے اسی بری نظر نہ دیکھا نا بدلا لینا تو صرف گہری نظر نہ دیکھا تو اسی دوست ہی ہوتا. یہ خدا کا شہر ہے امن ہونا چاہیے. ہاں اللہ انہوں نے بچائی آؤں گا اے سورت معاہدہ کدی نہیں پوچھنا ہے تھی آدھے بریلیاں دی نہیں قبول سے فلانا وہ مشرک کہ قربانیاں لے کے جا رہا ہے بیت اللہ قلائد اور حجی پٹے پائے گڑاں چاہنا لے نشان کہ بیت اللہ دی نیاز. اللہ نے سمجھ گیا مسلمان مدینے چلے گا اپنی حکومت کسی جوش ہی نہ آ جان کہ یار یہاں کی کہڑی قربانیاں تو یہاں کا کہا حج ہے یہاں نے سانو مکہ کو لٹ لو. اللہ نے آخر توبہ 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 یہاں قربانیاں کی بے حرمتی نہ کرے اور یہاں نیازاں کی بیادی نہ کرے مشرکان کی نیازاں. اللہ فرمایا یار ہور کم برے ہوں گے یہاں جی یہاں چنگا نا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے بیت اللہ شریف نیازاں لیا تھی یہاں بھی لٹ لو گے پھر یہ مطلب پنڈا ہونا بھی یار ماڑے کام سے گزارا مسلمان تو چنگے کاموں کی پنگے لیں. قرآن نے کیا سورت معاہدہ شروع سے پڑھ رہا کہ نہ یہاں مہینوں کا ادب کرو اور یہاں کی قربانیاں کا احترام کرو مشرکان دیاں تو تھی آپس ہی وڈی ٹکی جاندے اور ان دین سمجھ دے خدا کا نام منو. اے رجب کی مناسبت نہ جو کچھ ضروری چیزاں تے سامنے عرض کرتی ہیں کہ دین دے بارے ایک تے ہر شخص جدوں ہر شہر کی ویریفیکیشن کرنا کہ پکی ہوئے دوائی دین لگا سوچتا کہ ظاہر سے نہیں اتنا ہی یہ ویکھو کہ جڑی حدیث نے بیان کی بھائی کوئی کتاب کڑے دے راوی وکھا علماء کا تبصرہ وکھا کے علماء نے منیا کہ صحیح یا یہ اندر کذاب اور دجال راوی جڑے نبی پاک کا نام کہ جھوٹ بول دے. ایک تے تطہیر افکار جڑی مسلمان نے کر کسی نہ وڈن نہ یہ جہاد کرن نہ دہشت گردی کرن پہلا بہ کے کمیٹیاں بٹھاؤ علماء دیاں جڑیاں کتاباں چھانٹ کے پہلے امت نوں کڈھ کے دیں آ وچوں کھرا جے تے آ کھوٹا پھر جدی قسمت اچھی ہوگی انشاءاللہ ہدایت پا دوں. ہوں ایک آدمی تو آتا کہ ڈاکٹر شفیق صاحب کوئی کتاب دسو کہڑی کتاب دسی یار جڑی پڑھیا بچ غلطی یاد نہیں. انہیں پھر سانوں پوچھنا بھی وہ چاہ بھی آ گیا. پہلا کوئی ایسا لٹریچر تیار کرو جہد اندر صحیح سنت ہے صحیح مسائل ہے یہ لیے محنت کرنی پڑی. ایک تو جڑا کیا سی کہ دین میں ایسی بات نہ کہو جو اس کا علم نہیں اس گناہ تو نجات پاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کا رسول سچا کر گیا نا امت ساری نے من لیا علی دے خلاف بغض تو اپنے سینے صاف کرو جہے دل سے ہے گا نا اس بیماری تو نجات پائے. اور جب ویلے نامراد ایسے جڑے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بالکل جھوٹا آدھے وہ خلاف بکواس کرتے گالیاں دے کہ وہ لالچی سیا سی اور دوسرے پاسے سیدنا امیر المومنین یزید آدھے توبہ توبہ استغفر اللہ کوئی کرنے والی گل کہ رسول اللہ جنہوں نے جنت کے سردار آدھے انہوں نے جھوٹا آدھے. تو اللہ تعالیٰ خوف کر کے اس جد بازی چھڈ کے نہ گروہ چاہو نہ انہیں کرا پارٹیاں چھڈ کے جو حق ہے نا جو اللہ دے رسول تو ثابت ہے تو امت دے علماء نے چھانٹ کے کھرا دسیا انہوں قبول کرو. یہ اس امت کی بھلائی ہے اور یہ بہتری ہے. یک شو توحید را مشہود کون اقبال آندا ایک ہو جا اور دنیا نو نظارہ وکھا دے بھی اسی کلمہ پڑھنے والے پاویں سارے کنے روڑے ہیں وہ اپنی سمجھ کا فرق ہے اسی ایک ہاں اور سارے تسی ٹیر نہیں پا سکتے. ایک کرو گے تو گل بننی ہے سب میرا لد ملت سے انگیخ تھی آندے امت ایک سی تو یہ 100 امت بنا کری بڑے سارے خود شبے کو ریختی اپنے قلعے دی دیواراں سے آپ شگاف کرتے تو سن لاتی جنا کافر اندر آ وڑے کدی وہ شیعہ نو ورت لیندے ہیں کدی سپاہ صاحباں نو فنڈ ملتے ہیں سارے باہروں ارباں کروڑاں اور سانوں لڑاؤندے رہے. یہ کوئی دین دی خدمت نہیں دین دے نام سے یہ جی مکاری کا کوئی فائدہ نہیں. جو صحیح سنت تو ثابت ہے وہ دین ہے. اللہ دی کتاب اور رسول اللہ کی سنت قیامت تک ایسے روشنی دے مینار ہے. الحمدللہ اس پارے امت غنی ہے. یہاں سے وہ حادثہ نہیں آیا کہ کتاب اللہ بھی بدل گئی سنت بھی تبدیل یہ پچھلیاں امتوں نے مصیبت آئی. اتنے اسی عمل کریے نہ کریے قرآن ہی اپنے اصل اللہ تعالیٰ محفوظ ایک زیر زبر کا فرق ہے. اور رسول اللہ کے بارے تھی دیکھ لے جب جال سازی لوگوں نے کی ہے کہ سکہ چلتا جی کہہ دو معاویہ آیا ہوگا فلانے مگر آپ ہی اہل سنت امام نے آخیا کہ فلان دجال نہیں کری. یہ پرکھیا انہوں نے اور سمجھے رسول اللہ کے خادم نے اور انہوں نے کئی دے حالات پڑھی دا رش کری دا اللہ سانوں بھی انہوں نے کر
اسی اتوں تک نہیں پہنچے جدوں یحییٰ ابن معین فوت ہوئے، ایڈا محدث، پھر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، صحابہ کرام دی خواب، آپ کھڑے اور صحابہ جن لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیویں آئے؟ فرمایا یحییٰ دے جنازے شریک ہونے آئے۔ لوگوں نے پوچھا یحییٰ نوں کیوں یہ مرتبہ ملا؟ فرمایا میری سنت تو نا غلط چیزاں دور کرتا، جہاں لوگ ملاوٹاں کی نا وہ پرا چان کے سڑتا سی، بے حدیثانی سے۔ اس تو یہو جہ لوگ ہیں بھائی جنہاں دے اسی احسان مند ہیں، وہ اپنی عمرہ انہوں نے گزارتی ہیں، ایک ایک شہر پھرے، ایک ایک بندے دے کریکٹر کا پتہ کیتا، بھی آدمی سچا، یہ حافظہ ٹھیک ہے، ایسا علم مرتب کیتا کہ کوئی دنیا دی نہ عدالت انہیں چھان بھی نہیں کر سکتی جنی حدیث دے عالم میں کر۔ اور پھر یہی فرق کرتا میرا حافظہ اس عمر تک ٹھیک ہے، بعد کچھ گڑبڑ ہونے لگی، جھوٹ نہیں بولتا مگر اختلاط ہو گیا، ادھر دی گل ادھر آ گئی، وہ بھی نشاندہی کر کہ اے شاگرد جڑے نا اختلاط تو پہلا آیا، یہاں دی حدیثاں معتبر ہے، اے دماغ چ ذرا خلل آؤں کے بعد یہاں دی نہ منے، حالانکہ بندہ سچا جائے مگر گل چ گڑبڑ ہو جائے۔ اینی چھان بین ہے کہ علم حدیث سے کہنا پیندا کہ اللہ دا خاص انعام ہے اور رسول اللہ دا معجزہ، حضور دی سنت اللہ نے گڑبڑ نہیں قبول کی تھی، مگر یہ جی محنت درکار ہے، علم درکار ہے، یہ نہ کرو کہ جی نہیں جانتے تو کسی عالم کو پوچھو، ایویں دو چار جماعتاں پڑھیاں بہ گئے ممبر سے اور خلق خدا نو گمراہ کیتا، یہ تو پناہ منگنی چاہیے، وان تقول اللہ ما لا تعلم، جہاں ثبوت نہیں تو کو گل کیوں کہیں اللہ نے انہوں حرام کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔